أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث قدسی ہے، بہت طویل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالی سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں بڑی نصیحت آموز باتیں ہیں، بڑی خود احتسابی کی دعوت دینے والی باتیں ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا جلال سینے کے اندر یا انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرنے کے لیے وہ حدیث قدسی بڑے مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی سے روایت کیا، انہ قال، کہ رب تعالی نے فرمایا، انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کرنا تمہارے لیے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کے ساتھ استبداد کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی قوت عطا کی ہے، جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا جاہ و جلال کے اعتبار سے یا اسلحہ اور طاقت کے اعتبار سے یا اداراتی اعتبار سے یا خاندانی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، زبردست ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔
اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیا تو کیوں کیا، ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔ وہم یسألون، جبکہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اللہ سے نہیں پوچھا جاتا۔ مالک کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اس کی شہادت ہے، لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کہ ایک شخص نے جرم نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو، کل قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شخص نے نیکیاں نہ کی ہوں، ایک شخص نے اعمال نہ کیے ہوں اور ثواب اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں، یا نمازیں تو کسی ایک شخص نے پڑھی ہوں اور کل قیامت کے دن کسی اور کے نامہ اعمال میں نکل آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، ایسا معجزہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ایسی خوبصورت دھرتی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ساری زندگی بندہ سجدے میں پڑا جائے تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، جو کسی یہودیوں کے سٹیٹ میں نہیں ہو سکتا، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، مجوسیوں کی، افریقہ کے جنگلات کے اندر جو نہیں کر سکتے، پاک سرزمین کے اندر وہ کر سکتے ہیں۔ اتنی پیاری سرزمین، یہاں ہو سکتا ہے ووٹ کسی کا ہوتا ہے نکلتا کسی کے نام ہے، یہ ہو سکتا ہے چونکہ پاک سرزمین ہے نا۔ میں تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ اسی طرح یہ نظام قائم و دائم رکھنا تاکہ جو کرنے والے ہیں ان کے ذرا چھتر پریڈ زیادہ ہونا قیامت کے دن۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں نا جی، اسی تو کہو کدو دیہڑا آنا ہے جدو سورج کی آدھے نے تسی آدھے سوا نیزے تے ہونا ہے، وہ 1 میل ہے حدیث کے اندر، 1 میل کے فاصلے پر، لیکن عام بندے کہتے ہیں سوا نیزے تے ہونا ہے۔ اسا تے اس دیہڑے دا انتظار کر رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے بیج لگا کے ہیں تے سٹ سٹینڈ تے 1 2 3 اس کی پریڈ کر کے جو قوم کی پریڈ آپ کر رہے ہیں نا 76 سال سے، اسی تے وہ دیہڑے دا انتظار پہ کرنے ہیں سرکار، سانو بھی رزلٹ دا انتظار ہے، سانو 8 فروری دا انتظار نہیں، سانو یوم القیامہ دا انتظار ہے، تو اڑنا بڑھنی کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات پہ ظلم کرنا حرام کیا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں جیسے کروں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو تم تو سارے بندے ایک جیسے ہو۔ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے ظلم کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، حکومت کے بل بوتے پر، جاہو جلال، خاندان، برادری، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، تم اس کے مطلب ہے کہ ظلم کرنے لگ جاؤ۔ بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے ہیں، قارون ہے، اس کے خزانے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بڑی مضبوط جماعت اس کے خزانے اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی کہ اونٹوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر اس کے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی۔ تو قارون کے ساتھ کیا ہوا حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ تکبر کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، اپنے مال کی بنیاد پر، پیسے کی طاقت دکھا کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک قارون زمین کے اندر دنستا رہے گا، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ آپ اپنے پیسے اور مال سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، آپ بندوں کو عاجز کر سکتے ہو، ہمیں عاجز کر سکتے ہو، لیکن کائنات کا رب جس نے آپ کو یہ پیسہ دیا اس کو عاجز کر سکتے۔ طاقتوروں کی بات کر لیں، حکومت اور ریاست اور حاکموں کی اور حکمرانوں کی بات کر لیں تو فرعون بھی بڑا زبردست گزرا ہے، نمرود بھی بڑا زبردست گزرا ہے۔ فرعون جس نے اتنے بنی اسرائیل کے بچے ذبح کروا دیے، بڑے بچے ذبح کروائے فرعون نے کہ میری بادشاہت بچ جائے، میری، کیونکہ اس کو جادوگروں نے بتایا تھا، کاہنوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری ریاست کو ملیا میٹ کر دے گا، تیرا تختہ پلٹ دے گا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دینا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، جو بچہ پیدا ہو ذبح کروا دے، لڑکیاں زندہ۔ وہ کچھ عرصہ اس طرح گزرا، لوگوں نے کہا اگر یہ لڑکے ان کے بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، اگر ان کے لڑکے ہوں گے ہی نہیں تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، کام کاج۔ اس نے کہا 1 سال بچے زندہ رکھو، 1 سال مار دو۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون بچے ذبح نہیں کرنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اس سال پیدا کر سکتے تھے، اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھانا تھا کہ جب بچے ذبح ہوتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت پیدا کروں گا جب بچے ذبح ہوتے تھے، اور پھر اس کو فرعون کے محل کے اندر ہی اس کی پرورش کرواؤں گا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں بطور دائی کے اس کو دودھ پلانے کے لیے فرعون کے محل کے اندر جائے گی، اور وہ اپنے بیٹے کو خود دودھ پلائے گی، اور اس کا وظیفہ فرعون کے خزانے سے دیا جائے گا۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ جب فرعون نے سرکشی کی کیا ہوا؟ ساری دنیا آج تک اس پہ لعنتیں کر رہی ہے، اور ایک تو لاش بھی رکھی ہوئی ہے کوئی، اس کو سنبھال کے مسالے وغیرہ لگا کے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے مارا ہے۔ کوئی طاقتیں نہیں ہیں انسان کی، وقتی طاقتیں ہیں۔ چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی مال والا ہو، وقتی طور پر آپ کسی انسان کو عاجز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں کے لیے آپ کسی انسان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات سنیے، یہ حدیث میں نے پوری بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضالٌ، اے میرے بندو تم سارے اپنے راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو، سارے گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے اس کے جس کو میں رب تعالیٰ ہدایت دے دوں۔ تم میں سے کسی کو اپنے سیدھے راستے کا پتہ نہیں ہے سوائے اس کو جس کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستہدونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور یہی ہم مانگتے ہیں نماز کے اندر، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفیں، کبریائی بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہو یا جو لوگ گمراہ ہونے والے ہوں۔ اے اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں کا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، ولیوں کا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمت،
اللہ فرماتے ہیں سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، جس کو میں رزق دوں، باقی سارے بھوکے ہو۔ فاستطعمونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے رزق مانگو، مجھ سے مال مانگو، مجھ سے اپنی ضروریات مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اطعمکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہیں پلاؤں گا، تمہیں رزق دوں گا، تمہیں مال دوں گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے بھوکے ہو سوائے اس کی جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کھلانے کا ذمہ اس حدیث پاک کے مطابق، حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہٰذا کھانے کے لیے انسان کو پریشان ہے، ہاں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو، بھروسہ کرو، ایمان رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ پر رزق کے معاملے میں پرندے بھروسہ کرتے ہیں، پرندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں، خیماسن ان کی پوٹے خالی ہوتے ہیں، بتروح بتانا جب رات کے وقت وہ اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں شام کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو کھلا کے بیچتا ہے، ان کے پوٹے بھر کے بیچتا ہے، اور ان کے بچوں کے لیے بھی اللہ ان کو رزق دے کے بیچتا ہے۔ اللہ پہ ایسا توکل کرو۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر یہ مفہوم ہے کہ گویا کہ جیسے آپ کو پرندوں کو کھانا لینے کے لیے اپنے گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو بھی کام کے لیے، محنت کرنے کے لیے کاروبار پہ جانا پڑتا ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، اپنی نوکری پہ جانا پڑتا ہے، اپنے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے، آپ کو بھی اپنا صبح صبح گھونسلہ چھوڑنا پڑے گا، گھر سے جانا پڑے گا۔ اور جب گھر سے نکل پڑے، اب رازق نہ آپ کا باس رازق ہے، نہ آپ کا بڑا کوئی رازق ہے، نہ آپ کا کوئی سی ای او رازق ہے، نہ آپ کو جاب دینے والا رازق ہے، نہ رازق بازار کے اندر آنے والا گاہک ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ لیکن رزق کے لیے گھر سے نکلنا آپ کی ذمہ داری، پرندوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا گھونسلہ چھوڑے، باقی رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں جیسا توکل کرو کہ گھونسلہ چھوڑو، گھر چھوڑو، کام کاج کے لیے، محنت کے لیے نکلو۔ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندو تم سارے بے لباس ہو، تمہیں لباس کی ضرورت ہے نا تن ڈھانپنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم سارے بے لباس ہو، سارے ننگے ہو۔ الا من کسیت، الا من کسوت، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں لباس دے دوں پہننے کے، سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں، باقی سب بے لباس ہو۔ فاستکسونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے لباس مانگو، اکسکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو کھانے پینے کی طرح ایک بہت بڑی نعمت قرار دی ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو زینت قرار دی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مسجد اور نماز کی جگہ پہ زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد یہاں پر لباس ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو آسمان سے زینت کے طور پر اتارا ہے، اور لباس کے اترنے کو، برہنہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا قرار دیا ہے، ناراضگی قرار دیا ہے کہ جب لباس اتر جائیں۔ میرے اور آپ کے ماں باپ سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، جب انہوں نے پھل کھا لیا تو فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ لباس جنت کے اندر بھی آدم اور حوا کے لیے اتنی بڑی نعمت تھی، جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پھل کے
قریب چلے گئے اور بھول گئے، ان سے بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لباس اتر گئے جنت کے اندر۔ فبدت لہما سوآتہما، آدم و حوا کے لباس اتر گئے۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے آدم و حوا جنت کے درختوں کے پتے لپیٹنے لگے۔ جنت کے اندر بھی لباس زینت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور لباس کا جنت کے اندر اتر جانا بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ تیاجت سرکار فیشن بنے ہیں لباس اتارنا، آج تو فیشن ہے، اور سب سے زیادہ لباس اتارنا مرد نہیں۔ فیشن انڈسٹری کے اندر مرد کا پورا لباس ہوگا، چاہے یورپ کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو۔ جب بھی لباس اتارا جائے گا، چاہے بازو کی طرف سے اتارا جائے، سلیو لیس، ہمیشہ لڑکی کا عورت کا اتارا جائے گا۔ اور لفظ بڑے سخت آگے تھے، میں نہیں کہتا۔ بے لباس کرنا شیطان کا اور کارپوریٹ معاشرے کا، کلچر کا، اور شعبے سے انڈسٹری کا، اور فحاشی اور یانی کو پھیلانے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی عزت اور غیرت ہر گھر کی عورت ہوتی ہے، تو لہذا مرد نو ننگیا کر کے کہ لمنا سی عورت کو ہم نے بے لباس کر۔ جتنے آپ فیشن شو دیکھ لیں، مرد پوری جینز، چاہے یہاں کا ہو تو پورا شلوار کرتا پہنا ہے، پوری ویسٹ کوٹ پہنی ہے۔ مرد نے کسی بھی دنیا کے فیشن میں مرد کو ننگا نہیں کیا جاتا، جب بھی کیا جاتا ہے عورت کو ننگا کیا جاتا ہے۔ چاہے بازو سے ننگا کرنا شروع کر دیں، چاہے نیچے سے اس کو شارٹ کرنا شروع کر دیں، چاہے اس کا لباس چست کرنا شروع کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں۔ مجھ سے لباس مانگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفرکم، اے میرے بندو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو جی رب تعالیٰ کی طاقتیں، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ غور سے سننا، آخری جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم جتنے مرضی کٹھے ہو کے آ جاؤ نا، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو اللہ تعالیٰ کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم سارے چاہ کر بھی مجھے کوئی نفع دینا چاہو، مالک کہتا تم مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، مجھے تمہارے فائدوں کی کیا ضرورت ہے، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، بڑے خوبصورت جملے ہیں، یا عبادی، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ سن لو میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جن، سارے کے سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے متقی ترین بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تم سب کا فرما بردار ہونا کوئی فائدہ نہیں کرتا، میری بادشاہی کو کوئی نہیں بڑھاتا۔ اور اسی طرح لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن، تمہارے انسان، ساری کائنات کی مخلوقات مل کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس جیسے نافرمان ترین بندے بن جائیں، مالک کہتا ہے میری بادشاہی کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کے سارے، پہلے پچھلے بعد والے، انسان جن، سارے کے سارے، لو قاموا فی صعید واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چٹیل میدان ہو، ہموار میدان ہو، پہلے بعد والے، قیامت تک جو آنے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان،
پہلے جن سے لے کے آخری قیامت تک آنے والے جن تک، تمام جن، تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے چٹیل میدان میں ساری مخلوقات جمع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سألونی، پھر سارے مجھ سے مانگیں، سارے مانگیں مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأعطہم، پھر میں ان سب کو جو مانگے ان کے سارے سوال پورے کر دوں، ساری حاجتیں دے دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے. کما ینقص المخیط من البحر، جیسے ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبوئی جاتی ہے نا، اور ڈبو کے اس کو باہر نکالا جاتا ہے، جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ نکلتا ہے سمندر میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اگلے پچھلے بعد والے جن انسان سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں، مال، دولت جو مانگنا ہے مانگ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو ان کی حاجتیں دے دوں، کسی کو بھی منع نہ کروں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے نکالا جائے تو جتنا پانی سوئی کے اندر لگتا ہے نا، سمندر میں سے جتنا سوئی پانی کو کم کرتی ہے سمندر میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے. یہ رب تعالیٰ کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان تمہارے اعمال کو شمار کرتا ہوں، تمہارے اعمال کو لکھتا ہوں، تمہارے اعمال ہیں. تو کل قیامت کے دن تمہیں جو سزا ملے گی یا جزا ملے گی، ثواب ملے گا، نعمتیں ملیں گی یا عذاب ملے گا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کل قیامت کے دن جس کو اچھائی ملے یا دنیا میں بھی جس کو اچھائی ملے تو یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور جس کو کل قیامت کے دن جہنم کی وعید ملے یا دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یلومن الا نفسا، وہ اللہ تعالیٰ کو ملامت نہ کرے، اپنی قسمت کو رونے نہ بیٹھ جائے. فلا یلومن الا نفسا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کے اعمال کا سارا انجام ہے. وہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ میرے نفس کی خرابیاں، میرے نفس کی نافرمانیاں، میرے نفس کے اندر یہ تھا کہ میں نے شیطان کی پوجا کی اور میں نے اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا مستحق ہوگا. یہ بڑی نصیحت آموز ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قدسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ساری بیان کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ خطاب کرتا ہے اور اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرتا ہے. تو اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس حدیث قدسی پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.